بھائی نے دو سوال کیے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا پہلا کہ جو حفاظ ہوتے ہیں جو ان کو پیسہ دیا جاتا ہے یا کچھ رقم دی جاتی ہے، جیسا میں نے کہا کہ جن چیزوں پر اجرت لی جاتی ہے قرآن سب سے زیادہ مستحق ہے، تو کیا وہ دینا درست ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے وہ بالکل دیا جا سکتا ہے. ٹھیک، اس لیے کہ جو کچھ ایک روایت آتی ہے ابو داؤد کی حدیث ہے وہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ ایک بار غالباً میں صحابی کا نام بول رہا ہوں، کعب رضی اللہ عنہ نے جو ہے کسی کو قرآن سکھایا، اور اس سیکھنے کے بدلے میں اس شخص نے ان کو ایک تیر دی اور ایک ترکش دیا، مطلب تیر دی اور اس کی کمانیں کچھ تحفے میں دی، مطلب ایک ہتھیار تحفے میں دیا. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کیا تم چاہتے ہو جہنم کی تیر تمہیں ملے، جو ہے کمان اور تیر ملے؟ تو کہا نہیں، تو کہا لوٹا دو. تو اس معاملے میں یاد رکھیں ابو داؤد کی جو روایت ہے یہ شروع زمانے کی روایت ہے، جب ابتدائی دور میں قرآن آ رہا تھا اور ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ جو سیکھنے سکھانے اور اس کے مرحلے میں لوگ جو ہے قرآن کو بس ایک جیسا سیل کے طور پر استعمال کر لے. تب آپ نے منع کیا. لیکن بعد کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دی. اس کی دلیل یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تو 2.25 سال تھی، تو اس میں بہرحال کوئی خاص چیزیں دکھنے میں نہیں آئیں، لیکن عمر ابن خطاب کی خلافت 10 سال چلی. اس میں سب سے زیادہ تنخواہیں اماموں اور خطیبوں اور مؤذنوں کو تھی. سب سے زیادہ تنخواہیں کن کن کو دیا کرتے تھے آپ؟ ہائیلی پیڈ جو لوگ تھے وہ تھے امام، خطیب اور مؤذن. جو خطیب جمعہ کے لیے خاص ہوتا تھا، امام عام نمازیں پڑھاتا تھا، اور مؤذن ان کو سب سے زیادہ تنخواہیں تھی. ٹھیک ہے، اور کئی صحابہ کا اس پر یہی معمول رہا. ٹھیک ہے، تو قرآن دیا جا سکتا ہے، قرآن کے بدلے میں کچھ اجرت دی جا سکتی ہے. دوسرا یہ آپ حافظ یا عالموں کو قرآن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو اجرت دیتے ہیں، تو آپ یہ نیت سے کیوں دیتے کہ قرآن اس نے پڑھا اس لیے ہم دیتے ہیں؟ اس کا وقت بھی تو اس نے دیا، وہ بھی تو آپ تصور کر سکتے ہیں نا. ایک آدمی اپنا گھر چھوڑ کر مہینہ بھر آیا، رمضان چھوڑا، آپ کو تراویح سنایا، قرآن سنایا، وقت دیا، دن میں مشق کیا، رات میں مشق کیا، تو کیا اس کے بدلے میں کچھ اس کے 30 دن کے بدلے آپ اس کے وقت کی اجرت نہیں دیں گے؟ قرآن کی اجرت تو ظاہر سی بات ہے، یہ میں بولوں گا یہ ہوتی بھی نہیں ہے. اگر واقعی میں قرآن کے بدلے کچھ اجرت دینا ہے تو اس کو ایسی تنخواہ دیجیے جیسے کلاس 1 آفیسر کو ملتی ہے. 30 40 50 ہزار دے تو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں آپ نے کچھ دیا اس کو بدلے میں. یہ تو اس کا وقت کا دیتے ہیں آپ، اور وہ بھی بالکل بھکاری کے جیسا اس کی حالت کر کے 3000 جمع ہو رہے، 2900 جمع ہو رہے. مطلب بالکل یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر یہ قوم جو ہے اللہ کے دین اور اس کی کتاب پر اگر خرچ کرنا چھوڑ دے تو پتہ نہیں پھر کہاں خرچ کریں گی. پھر ہو جائیں گا پیسہ حرام کاموں میں اور غلط چیزوں میں. اتنا تو دیتے بھی نہیں بیچارے کو. تو میں کہوں گا اس کو وقت کی اجرت سمجھ لیجئے بس. اور یہ اجرت میں سمجھتا ہوں ایک مستری سے کم دیتے ہیں ہم اس کو بیچارے کو. ایک مستری کو تو 200 ملتے ہیں روز، 250 آج کل. اس کو 100 روپے کے حساب سے 3000 دیتے ہیں مشکل سے. تو کم از کم قرآن کے بدلے تو بولی بھی مت. اس کو شرم کی بات رہیں گی کہ اتنے سستے میں تولتے اپنی کتاب کو ہم، یا اتنے سستے میں اس کو پڑھنا پڑھ کر کوئی سنائے. تو اس کو یہ کہیے کہ بھائی یہ اجرت تھی جو کچھ ہم دے پائے، تو آپ کے وقت کی جو آپ نے لگایا ہمارے پیچھے. شاید آپ گھر ہوتے تو اس سے زیادہ کما لیتا آدمی. شاید ظاہر سی بات ہے نا، 1 مہینہ گھر رہیں گا، کما کے بھی بچوں کو دے گا نا. عید کے دن کیا یہ بولیں گا میں نے قرآن پڑھا کر آیا اور کچھ بھی نہیں ملا اس کے بعد؟ تو بالکل دینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. اس معاملے میں جو کچھ اختلاف ہے وہ احناف کا ہے، حنفی علماء کا اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن کے بدلے انہوں نے کہا اجرت نہیں لی جا سکتی. لیکن اپنے مسلک کو جو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں بہت سے لوگ، بھائی ہم اپنے مسلک پر چلتے ہیں. میں عموماً یہ سوال ہمیشہ کرتا ہوں علماء سے جو مخلد کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے مسلک کا بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، کہ بھائی امام ابو حنیفہ کے نزدیک مؤذن اور امام کی تنخواہ حرام ہے، اور سب سے زیادہ حنفی علماء ہی جو ہے قرآن پڑھ کر سناتے ہیں اور جو ہے امامت کرتے ہیں، سب زیادہ تنخواہ کھا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر. تو یہ تو اپنے امام کی خود آپ نے جو ہے تقلید چھوڑ دی یہاں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کڑوا کڑوا جو ہے میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا تو جو اچھا لگا وہ لے لو، جو نہیں جمرا نہیں اپنے کو الگ کر دو. بہت سے لوگ جو تقلید کی بات کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کیا یہ درگاہوں پر گمبد بنانا یہ آپ کے مسلک میں جائز ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں. پھر جو اپنے کو پسند ہے وہ تبدیلی آپ مسلک میں لا رہے، پھر کہاں سے مقلد ہوئے آپ؟ جہاں اپنا مرضی آتی ہے آپ تبدیلیاں لاتے ہیں، جہاں اپنا من بولتا ہے. تو بہرحال یاد رکھیے صرف ان کا اختلاف ہے بہرحال، لیکن آج کے دور میں وہ اختلاف چھوڑ دیا گیا ہے. ہر مدارس، مکاتب، عالم اور حافظوں کی تنخواہیں دی جا رہی ہے اس کے عوض. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں.